چلتے وقت امت سے کہا یہ دو شہزادے چھوڑ کر جا رہا ہوں، حسن اور حسین، جو جو ولی کی شان ہوتی ہے وہ سب ان میں موجود ہے، میرے بعد یہی امام ہیں زمانے کی۔ رسول اللہ کہہ گئے، کیا کہنا علی کے دو شہزادوں کا، کیا کہنا سیدہ کے دو شہزادوں کا، ایسے ہی دو شہزادے زینب کو بھی اللہ نے عطا کیا، دو شہزادے، سیدہ کے دو شہزادے، دو شہزادیاں، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، یہ چار ہستیاں سب سے افضل ہیں، اولاد علی میں سب سے افضل ہیں، بعد علی یہ چاروں افضل ہیں۔ بی بی زینب معصومہ، ام کلثوم معصومہ، شقرا اور کبرا کا فرق ہے، کتاب آ گئی ہے، چیپٹر لکھ دیا کہ شقرا کیا ہے اور کبرا کیا ہے۔ شہزادی معصوم، سمجھ رہے ہیں آپ، سیدانی ہے، سید سے شادی ہوئی، دونوں شہزادیوں کی شادی دو بھائیوں سے ہوئی ہے، عبداللہ کے چھوٹے بھائی اون ہیں، اون بن جعفر، ام کلثوم اون کی زوجہ، جناب زینب عبداللہ کی زوجہ، دونوں علی کے داماد۔ رسول اللہ نے دونوں کے لیے دعا کی تھی، اللہ ان کی تجارت میں ترقی دے۔ رسول اللہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، ان کی سرپرستی کی تھی اور کہا تھا علی ان کو بیٹوں کی طرح پالو، علی نے بیٹوں کی طرح پالا۔ اور جب عقد کا دن آیا، 17 ہجری میں عقد ہوا شہزادیوں کا، تو اس وقت علی نے کہا شادی تو کر رہا ہوں لیکن عبداللہ جب تک میں حیات ہوں دونوں بیٹیاں میرے پاس رہیں گی، تم دونوں بھی میرے پاس رہو، میں نہ رہوں تو پھر تمہیں الگ گھر بنانے کا حق ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، کبھی کسی وقت حسین کسی سفر پہ جائے تو عبداللہ اور اون زینب اور ام کلثوم کو روکنا نہیں، بھائی کے ساتھ جانے دینا۔ 27 کی رات زینب شوہر سے کہہ رہی تھی، ام کلثوم اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کچھ درخواست ہے کہ آپ شہزادی حکم کریں کہ آپ نے سنا میرا بھائی عراق جا رہا ہے، میں اپنے بھائی کو چھوڑ نہیں سکتی، اس لیے کہ اماں کی وصیت ہے حسین کو نہ چھوڑنا، حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ شہزادی آپ جائیے، حکم ہے مولا علی کا، میرے چچا کا حکم ہے۔ دونوں شہزادیاں سوار ہوئیں، بھائی کے ساتھ گئیں، مکے تک حسین پہنچے تھے کہ پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر اون محمد کو لے کر آئے اور کہا یہ دونوں بیٹے بھی آپ کے حوالے ہیں، اور کبھی اگر بلاؤں کا دن آ جائے تو انہیں صدقہ کر دیجیے گا۔ یہ جملہ حضرت زینب نے سن لیا۔ جب مسلم کے بچوں کے لاشیں آئے تو اون محمد کو بلا کر کہا اے اون محمد، تم اب تک گئے نہیں، ماموں پر سے فدا نہیں ہوئے؟ کہا ماں صبح سے کئی بار عرض کیا ماموں جانے نہیں دیتے، فضا ذرا میرے بھائی کو تو بلا دے۔ حسین آئے، اس وقت اون محمد کو ہاتھ پکڑ کے اپنی پشت پر چھپایا۔ جب حسین آ گئے تو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے سامنے لائیں اور دونوں کے ہاتھ پکڑ کے 7 بار حسین کے گرد طواف کیا اور کہا بھیا یہ آپ کا صدقہ نکالا ہے۔ نانا کی حدیث سنی ہوئی ہے میں نے کہ جب کوئی بلا کا دن آئے، مصیبت آئے تو صدقہ نکالو تو بلا دور ہوتے،
میں نے آج اس بلا کے دن مصیبت کے دن آپ کا صدقہ نکال دیا، اور یہ بھی سنا ہے کہ جب صدقہ نکال دیا جاتا ہے تو صدقے کو گھر میں نہیں رکھتے، جلدی انہیں باہر لے جائیے۔ اے زینب، یہ چاند سے بچے، یہ تمہارے راج دلارے، یہ تمہارے لاڈلے، یہ تمہاری گود کے پالے، یہ برستے تیر، یہ نیزے، یہ چمکتی تلواریں، ان بچوں کو بھیجو گی میدان جنگ میں؟ ہاں بھیا، علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ تو امید ہے۔ تو زینب نے کہا ذرا دیکھنا، دودھ زینب نے پلایا ہے، خیال رکھنا، علی کے نواسے ہو، پشت پہ زخم نہ کھانا، ہر زخم سامنے سے کھانا، اور تم لڑو گے تو میں در خیمہ سے تمہاری لڑائی دیکھوں گی، خوب لڑنا، بہادروں کے، ساونتوں کے نور نظر ہو۔ آج ہاشمی شان دکھا دینا تم دونوں۔ ماں سے کہہ کر باہر آئے، گھوڑوں پہ سوار ہوئے، عباس نے ایک کو سوار کیا، علی اکبر نے ایک کو سوار کیا، اور حسین کے آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے کہ بہن کی یادگار جا رہے، بہن کی یادگار رخصت ہو رہے ہیں۔ گئے آنو محمد وہ جنگ کی، وہ جنگ کی کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچے، اور عمر سعد کے خیمے کے پاس جا کر اپنے نیزے کو اس کے خیمے پر گاڑ دیا۔ آنو محمد، خیمہ ہلنے لگا، خیمہ ہلا تو گھبرا کے باہر تو نہ نکل سکا، لیکن گھبرا کے پوچھا کیا عباس آ گئے؟ یہ تو کربلا کی زمین ہل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا عباس نہیں آئے، حسین کی بہن کے راج دلارے آنو محمد آئے۔ کہ جب آنو محمد پر یہ عالم ہے تو جب عباس آئیں گے کیا ہوگا؟ پتہ چلا آنو محمد کا حملہ ایسا تھا جیسے عباس کا حملہ۔ ماں در خیمہ سے لڑائی دیکھ رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد ماں در خیمہ سے ہٹ گئی، اس لیے کہ کچھ دیر کے بعد نیزے والوں میں لڑتے ہوئے بچے گھر گئے۔ بھائی دیکھنا، چاروں طرف سے یہ الغار تھی، ریلا تھا لشکر کا، کبھی دائیں وہ لڑتا، کبھی بائیں یہ لڑتا، ایک بھائی ادھر جاتا ایک بھائی ادھر جاتا، لیکن جب مجمع سے ابھرتا گھوڑے پر تو بڑا گھوڑے پہ بلند ہو کے کہتا میں زندہ ہوں لڑتے رہو، پھر چھوٹا بلند ہوتا بھیا میں زندہ ہوں لڑتے رہیے۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھارس دیتے ہوئے لڑتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے پھر تلواریں تھیں، نیزے تھے، اور زینب کے لاڈلے تھے، پھر جعفر طیار کے پوتے تھے، تلواریں چلیں، تیر چلے، نیزے چلے، اور دونوں معصوم بچوں کی آواز آئی ماموں جان آپ پر آخری سلام۔ بھائی ابھی حسین اکیلے نہیں ہیں، یاد رکھنا تقریر خاتمے پر ہے، 3 تابوت آ رہے ہیں، ایک جناب زینب کا داماد ہے، ام کلثوم کا بیٹا ہے، جناب زینب کی بیٹی کی شادی ام کلثوم کے بیٹے سے قاسم سے ہوئی ہے، قاسم بن اون سے ہوئی ہے۔ سب میری کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھو، اور دوسروں کی کتابوں میں ڈھونڈ لو، میں نے حوالے دیے، جب تک نہیں پڑھو گے یہ سب تشنگی رہے گی اور سوالات اٹھتے رہیں گے۔ کتابیں لکھ رہا ہوں، پریشانیاں جلدی جلدی ختم ہوتی جائیں، اور مسلمانوں کی پریشانیاں بھی دور کیجئے۔ کسی کو علی کا داماد بنا دیا، کسی کو نبی کا داماد بنا دیا، اخبار جنگ یہی کرتا رہتا ہے، کبھی غلام کو آقا کے ساتھ لکھ دیتا ہے، کبھی آقا کے نام کے ساتھ غلام کا نام لکھ دیتا ہے، یہ سب جنگ اخبار کیے جا رہے، سب بھول بھی گیا شرح فاروق و حسین، جنگ کو ہمیشہ یاد ہے۔ ارے کہاں ہوتا ہے جگہ تو بتاؤ بھائی، اشتہار میں ہوتا ہے کیا جنگ آفس میں ہوتا ہے؟ ارے کبھی ہوتا تھا اب بند ہو گیا، پھر اشتہار کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے جنگ سے اپیل ہے اس بدتمیزی کو بند کریں۔ ہر سال عشرہ فاروق و حسین کیا مطلب؟ بھائی حسین کا عشرہ اس لیے کہ عشرے کے دن شہید ہوئے، 8 روز کربلا آئے تھے، حضرت مارے گئے، اور کہاں 10 دن پریشانی میں پڑے ہوئے تھے، اور کہاں ان کا عشرہ تھا۔ اگر عشرہ کرنا ہے تو اگر وہ محرم کو مرے یا دوسری محرم کو مرے تو 10 دن پہلے ذی الحج کا عشرہ مناؤ، کوئی مرنے کے بعد آخر میں تھوڑی ہوتا ہے۔
ہم تو حسین کی شہادت سے 10 دن پہلے ہنسنا شروع کرتے ہیں، تو تم حضرت عمر کے مرنے سے 10 دن پہلے ہنسنا شروع کرو. عقلیں نہیں ہیں جنگ کے بعد، بات سمجھ میں نہیں آتی. اب کس طرح سمجھائیں؟ یہی زبان ہے سمجھانے کی، ورنہ ایسے تو بات وہ مانیں گے نہیں. بیان سے ہی تو مانتے ہیں نا بھائی، بیان کی تو آزادی ہے نا. آپ کو آزادی ملی ہے یہ بدتمیزی کرنے کی، تو ہمیں آزادی ملی آپ کو روکنے کی. بھائی ہمیں اگر اخبار جنگ کو آزادی ملی ہوئی ہے تو ہمارے مجموع کو قائد اعظم نے آزادی دی. آپ اپنا عقیدہ بیان کیجئے، آپ ہمارے عقیدے سے مت ٹکرائیں، آپ ہمارے حسین کو بھول جائیں. پھر اگر جسے یاد رکھنا ہے اسے یاد رکھو، دونوں کو ملاؤ نا، رات ہو رہا ہے دن آ رہا ہے، دونوں میں فاصلہ ہے. نہیں کرو ایسی باتیں، نہیں کرو چھیڑخانی، نہیں کرو، اور کوئی بھی نہ کرے. محرم میں بالکل نہ کیا کرو، اچھی بات نہیں ہے. یہ بیان پہنچ جائے گا فیس بک کے ذریعے تو پہنچ جائے گا. میں نے کوئی تبرہ تو نہیں کیا شہنشاہ صاحب. میں نے ایک بات سمجھائی ہے بھائی، نہ تعریف کی ہے نہ تبرہ کیا ہے. میں نے تو کہا جھگڑے کی صورت مت بناؤ. عشرہ حسین ہے، 1400 برس سے ہو رہا ہے، ہونے دو. سب کی یادگاریں الگ. حسین کے سہارے کیا منانا؟ اور ہم دیکھیے منا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر زیادت وارثہ میں یہ لکھا ہوتا کہ حسین کس کس کے وارث ہیں، آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ کے وارث ہیں، عیسیٰ کے وارث ہیں، محمد کے وارث ہیں، علی کے وارث ہیں، اگر یہ لکھا ہوتا کہ فاروق اعظم کے وارث ہیں تو منا لیتے. بھائی یزید ان کا وارث ہے، خلافت ادھر گئی، ولایت ادھر آئی. تم سلامت ہو جو، اللہ نظر بس عمر نو تب عمر خضر عطا فرمان. تو شہزادیاں سیدوں کو بیاہ کر گئی. مکے کے وہ لوگ جو پہلے بت پوچھ چکے تھے، علی کبھی اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے سکتے تھے، اور کسی امام نے اپنی بیٹی ایسے کو نہیں دی جس کی پوری زندگی بت پوچھتے گزری ہو اور تھوڑی سی زندگی اسلام میں گزری ہو. آپ امامت کو نہیں سمجھے، آپ ولایت کو نہیں سمجھے، آپ خاندان بنی ہاشم کو نہیں سمجھے، آپ علی کا خاندان نہیں سمجھے، آپ رسول کے خاندان کو نہیں سمجھے کہ یہاں آداب و تہذیب کیا علی کے لیے. علی کے بھی بیٹے تھے 12، جعفر کے بھی 6-7 بیٹے تھے، رشتوں کی کیا کمی تھی. حضرت مسلم ابن عقیل موجود تھے، رقیہ کی شادی ہو گئی، جعفر موجود تھے، زینب کی شادی ہو گئی، اون موجود تھے، ام کلثوم کی شادی ہو گئی. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا اللہ برکت دے گا ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. سب نے تو یہ روایت لکھی ہے، ہم نے بھی لکھی ہے، تم نے بھی لکھی ہے، سب کو معلوم ہے. عقیل کے بیٹوں کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، جعفر کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا، علی کی بیٹیوں کو اپنا بیٹا کہا. اس لیے بناتے رسول اس لیے لکھا جاتا ہے کہ علی کی بیٹیاں رسول کی بیٹیاں 4 بار نہیں ہیں. علی کی جو 18 بیٹیاں وہی محمد کی بیٹیاں ہیں، جو عقیل کی بیٹیاں ہیں، جو علی کی بہو ہیں وہ رسول کی بیٹیاں ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ باتیں تمہیں کوئی سمجھا رہا ہے محرم میں ہر سال؟ نہیں سمجھا رہا نا. تو اس سمجھانے پہ کیا غصہ ہے؟ اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی ایک حق بات سمجھا رہے ہیں، اس میں کیا کسی کو کیا پریشانی ہے؟ ہاں دلیل دو نا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، تب ہے بات. ہم تو صحیح کہہ رہے ہیں نا. تو شہزادی ہماری خیمے کے در سے ہٹی، وہاں بچوں نے آواز دی. اب حسین اکیلے نہیں ہیں، یہ کوئی عصر کا وقت نہیں ہے، ساتھ میں عباس بھی چلے، علی اکبر بھی چلے. اور جب لاشوں پر پہنچے تو ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا علی اکبر نے اٹھایا. لاشا اٹھا کر لے کر جو آئے تو خیمے میں جیسے ہی لاشا لائے، بیویوں نے صف عزا بچھائی. لاشیں آئے، بیویاں گرد آئیں اور بین شروع ہوئے. جب بیویوں نے رونا شروع کیا اون محمد کی لاش پر تو سب نے کہا زینب نظر نہیں آتی، زینب نظر نہیں آتی. اس لیے کہ جب اون محمد کی لاشیں آئیں، یہ سنتے ہی قبلے کی طرف جھک گئیں زینب. سجدے سے اٹھیں جب تو کہا شکر ہے یار، طالب تھی میں جس کی برایا وہ مطلب.
آئے ہائے وہ بچے قربان ہو گئے حسین پر، سجدے میں جائیں شکرانہ کیا، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قربانیوں کو قبول کیا۔ بازو پکڑ کے زینب کا سب صف ماتم پہ لائے، اون و محمد کی لاشوں کو دیکھا، اور اس کے بعد عباس و علی اکبر کو دیکھا، اور اس کے بعد آواز دی علی اکبر یہ تمہاری قبا پر اتنا لہو کیسا لگا ہے؟ کہ محمد کا لاشا اٹھا کے لائے۔ کہ تم کیوں لائے؟ تم تو خون میں نہا گئے، تم کیوں لاشا لائے؟ کیوں اٹھا کے لاشا لائے علی اکبر؟ اللہ، گود کے پالے علی اکبر کا اتنا خیال ہے کہ خون میں، بیٹے کے خون میں علی اکبر نہا گئے۔ اے شہزادی زینب یہ بتائیے جب علی اکبر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جب علی اکبر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تابوت آ رہے ہیں، تقریر سنتے جائیے اور دو چار جملے تبرک کے لیتے جائیے۔ ہاں، دن گزر گیا، واقع شہادت ختم ہوا، بیبیاں اسیر ہوئیں، نیزوں پہ سر رکھے گئے، کوفے سے شام روانگی ہوئی، نیزوں پہ سر تھے، زینب دیکھ رہی تھی اون و محمد کے سر نیزوں پر، مگر ایک بار بھی یہ نہ کہا ہائے اون و محمد، بس بھائی کے سر پہ نظر، ہائے حسین۔ زینب کا ایک ہی مقصد تھا زندگی کا، میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے، 800 صفحے کی پڑھیں گے۔ زینب کا ایک مقصد تھا، میرا بھائی، میرے بھائی کا ذکر، یا حسین عزاداری حضرت زینب بانی ہیں، کوئی بانی نہیں، حضرت زینب بانی ہیں اس عزاداری کی جو آپ کرتے ہیں۔ دعائیں حضرت زینب کی آپ کے ساتھ ہیں، اور دعا جناب سیدہ کی ہے یہ عزاداری، تو ماں بیٹیاں دونوں آپ کو دعا دیتی ہیں نا، ہائے حسین، سر حسین کو دیکھا ہائے حسین، اور پھر دربار میں بھی دیکھا کہ سر پیش کیے گئے، مگر ہائے حسین۔ اے یزید چھڑی ہٹا لے میرے بھائی کے سر کے پاس سے اپنی چھڑی ہٹا لے، بے ادبی نہ کر، بس حسین، مقصد حسین، زینب کا مقصد حسین، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مصائب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ رونا منع نہیں ہے، میں فکر کے ساتھ مصائب پڑھ رہا ہوں۔ ہائے حسین، زینب کہہ رہی ہائے حسین چھڑی ہٹا لے میرے بھائی، اون محمد کے سر ہیں ادھر نظر نہیں ہے، اور پھر قید میں رہیں، کسی دن یہ نہ کہا ہائے اون محمد، راتوں دن میرا بھائی حسین، میرا بھائی حسین، یہاں تک کہ قید سے آزاد ہوئیں کہ سید سجاد لوٹا ہوا سامان اور شہیدوں کے سر یزید سے کو بھجوا دے۔ سر آنے لگے، سب کے سر آئے، زینب نے کہا ہر بی بی اپنے وارث کا سر اٹھا لے، ام فروہ نے قاسم کا سر اٹھا لیا، ام لیلہ نے اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا، زوجہ مسلم نے اپنے پسران کے سر اپنی گود میں رکھے، اور زینب نے آگے بڑھ کر حسین کا سر اٹھایا اور سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، اے زہرا کے لال میرے ماجائے حسین، چکی پیس کر میری ماں نے تجھے پالا، آج تیری کیا حالت ہے؟ شام کی عورتیں بڑھیں، کارے سب کے سر تو اٹھا لیا، یہ دو ننھے ننھے سر رکھے، ان کا وارث نہیں ہے؟ آواز دی وارث تو ہے، ارے میں زینب دکھیاری ان بچوں کی ماں ہوں، لیکن میں حسین کا ماتم کر رہی ہوں، جس نے قربانی دی ہو بچوں کی اپنی، حسین کا نام رکھنے میں اسے زینب کہتے ہیں۔ بس سنتے جاؤ، اب چھوٹ کر مدینے آ گئیں، آئیں مدینے، گھر آئیں، حسین کے گھر آئی، فرش عزا بچھی، سر کے بال کھول دیے، دن کی دھوپ، رات کی چاندنی، ہائے حسین۔ اب جو زینب کو سب نے دیکھا تو ام لیلہ بھی دھوپ میں بیٹھ گئی، ام رباب بھی، 5 بیبیاں، ام فرما، ام کلثوم اور پھر ام البنین بھی آ گئی، اور وہیں زمین پہ بیٹھ کر روز مجلس، رات کو مجلس، دن کو مجلس۔ ایک دن جب عرصہ گزرا تو ایک دن، اب تقریر ختم ہو گئی، میں پڑھ چکا یہ آخری جملے، جب بہت دن عرصہ گزرا تو عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور کہا آپ کی پھوپھی اپنے گھر نہ آئیں گی؟
بھائی کے گھر رہیں گی اپنے گھر نہیں آئیں گی. کہا آپ کہتے ہیں تو آج میں عرض کروں گا. سید سجاد گئے. کہا پھوپھی اماں پھوپھا عبداللہ ابن جعفر طیار آئے تھے, کہہ رہے تھے کیا شہزادی اپنے گھر نہیں آئیں گی. اٹھیں. کہ تم امام وقت ہو, تم کہتے ہو تو میں جاتی ہوں. یہ بتاؤ اس لٹے گھر میں جا